ان میں سے دوسرا باب ہے باب فی الکبائر والموبقات، یہ باب کبیرہ گناہوں کے بارے میں ہے اور ان گناہوں کے بارے میں جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ اور اس باب میں کئی ایک احادیث ہیں، ان میں سے 3 حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں، چوتھی حدیث پڑھیں گے جس کا مجموعی طور پہ نمبر ہے 1479، 1479 قاف۔ اس حدیث کو بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زنا کرنے والا نہیں زنا کرتا، زنا کرنے والا نہیں زنا کرتا جس وقت وہ زنا کرتا ہے کہ اس حال میں مومن ہو۔ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے یہ ممکن نہیں کہ اس وقت وہ مومن ہو، جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے تب وہ مومن نہیں ہوتا، یہ مقصد ہے اس جملے کا۔ لا یزنی زانی، زنا کرنے والا جس وقت زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ زنا اس حال میں نہیں کرتا کہ مومن ہو۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، اور شراب پینے والا شراب نہیں پیتا جس وقت وہ شراب پیتا ہے تب وہ شراب اس حال میں نہیں پیتا کہ مومن ہو۔ اور چوری کرنے والا جس وقت چوری کرتا ہے تو وہ اس حال میں چوری نہیں کرتا کہ وہ مومن ہو۔ ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، اور نہ ہی ڈاکہ ڈالنے والا کوئی ایسا ڈاکہ ڈالتا ہے کہ اس ڈاکے کے موقع پہ لوگ اس کی طرف نگاہیں اٹھائیں اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ کیا ہے زنا کا، بدکاری کا، نمبر 2 شراب پینے کا، نمبر 3 چوری کرنے کا، نمبر 4 ڈاکہ ڈالنے کا۔ تو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ زنا کرنے والا بوقت زنا مومن نہیں ہوتا، شراب پینے والا جب شراب پی رہا ہوتا ہے تب مومن نہیں ہوتا، چوری کرنے والا جب چوری کر رہا ہوتا تب مومن نہیں ہوتا، اور کوئی بڑا ڈاکہ ڈالنے والا ایسا ڈاکہ کہ جس ڈاکے کے موقع پہ لوگ بھی آپ کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھیں، تو جب کوئی بڑا ڈاکہ ڈالتا ہے تب وہ مومن نہیں ہوتا۔ حدیث قابل غور ہے، توجہ کی متقاضی ہے۔ ایک تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تب وہ مومن نہیں ہوتا۔ ایسے شراب پینا معمولی جرم نہیں ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ شراب پینے والا جب شراب پی رہا ہوتا ہے تب وہ مومن نہیں ہوتا۔ چوری کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تب مومن نہیں ہوتا۔ ڈاکہ ڈالنا، دوسروں کا مال لوٹنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بڑا ڈاکہ ڈالا جائے تو تب ڈاکہ ڈالنے والا مومن نہیں ہوتا۔ تو پہلے نمبر پہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ یہ چاروں جرم معمولی جرم نہیں ہے بلکہ بہت بڑے جرم ہیں، انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں، تباہ و برباد کر دینے والے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چوری کرنے والا واقعی ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے؟ زنا کرنے والا کیا واقعی ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے؟ شراب پینے والا کیا واقعی ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے؟ ڈاکہ ڈالنے والا کیا واقعی ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے؟ یہ اشکال ہے کہ کبیرہ گناہ کے
مرتکب کو، کبیرہ گناہ کے مرتکب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. اور خارجیوں کا، جو خوارج ہیں، خارجیوں کا اور معتزلہ کا یہ موقف ہے کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے. اب خارجی کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا کفر میں داخل ہو جاتا ہے، اور معتزلی عقل پرست وہ کہتے ہیں کہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے لیکن کفر میں بھی داخل نہیں ہوتا، دونوں کے مابین ایک مقام پہ کھڑا ہوتا ہے. لیکن خارجیوں کے ہاں زنا کرنے والا توبہ کے بغیر فوت ہو جائے، چوری کرنے والا توبہ کے بغیر فوت ہو جائے، ڈاکہ ڈالنے والا توبہ کے بغیر فوت ہو جائے تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہے گا. اور معتزلیوں کے ہاں بھی یہی کچھ ہے. تو میرا اور آپ کا کیا موقف ہونا چاہیے؟ اہل السنہ والجماع کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ اور یاد رہے کہ جب کبھی میں اہل سنت کا لفظ استعمال کروں تو اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو پاک و ہند میں اس لفظ پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں. سب سے زیادہ بدعات کا ارتکاب کرنے والے اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے ہیں. تو میری مراد وہ لوگ نہیں ہوتے، میری مراد وہ لوگ ہیں جو واقعی اہل سنت ہیں، نبی علیہ السلام کی سنت، آپ کی احادیث کو اپنانے والے، آپ کی احادیث کو سپریم لا سمجھنے والے، آپ کی احادیث کو قرآن کی طرح حجت قرار دینے والے. تو اہل سنت، اہل حدیث ایک ہی بات ہے. ان کا عقیدہ کیا ہے اس مسئلے میں؟ تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے کوئی انسان ایمان کی دولت سے محروم نہیں ہوتا. چوری کرنے کی وجہ سے، ڈاکہ ڈالنے کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے، بدکاری کی وجہ سے کوئی ایمان کی دولت سے معلوم نہیں ہوتا. یہ بات صحیح ہے کہ جرائم بہت بڑے ہیں، جہنم کی آگ میں لے جانے والے ہیں، لیکن کیا ایسے انسان کو آپ کافر قرار دیں گے؟ کیا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا؟ اگر کوئی انسان اس حدیث پہ سرسری طور پہ غور کرے تو ہو سکتا ہے وہ یہی نتیجہ اخذ کرے کہ ایسا انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے، ایمان کی دولت سے معلوم ہو جاتا ہے. لیکن ایک اصول ہے، قرآن کو سمجھنے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ قرآن کے ذریعے سمجھیں. اللہ ایک آیت میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دوسرا فرمان واضح کرے گا. احادیث کو سمجھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ایک حدیث کی وضاحت دوسری حدیث کے ذریعے آپ کریں. تو آئیے اس حدیث کو سمجھتے ہیں دیگر احادیث کی روشنی میں. تو الوافی میں حدیث گزری ہے جس کا نمبر ہے 1421. جن کے پاس کتاب ہے ذرا اس حدیث کو کھولیں. پیج ہے کتاب کا 549. اس حدیث میں عبادہ بن صامت یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے بیعت لی تھی. کس بات پہ؟ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، کسی پہ کوئی تہمت نہیں لگانی، اور خیر کے کاموں میں معصیت کا ارتکاب نہیں کرنا. اور آخر میں آپ نے یہ کہا تھا کہ جو اس بیعت پہ پورا اترے گا، اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا اجر کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ. اور جو زنا کر بیٹھے، چوری کر بیٹھے، قتل کر بیٹھے، تہمت لگا بیٹھے، فعوقب فی الدنیا، تو اسے اس کے جرم کی دنیا میں کیا مل جائے؟ سزا مل جائے. فہو کفارۃ لہ، تو یہ سزا اس کے گناہ کا کیا بن جائے گی؟ کفارہ بن جائے گی. ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جو ان جرائم میں سے کوئی جرم کرے، چوری، بدکاری، قتل وغیرہ، ثم سترہ اللہ، پھر اللہ اس پہ پردہ پوشی کر لے، سزا سے بچ جائے، تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، چاہے تو اللہ معاف کر دے، چاہے تو اللہ سزا دے. اب بتائیے کیا چوری کرنے والا کافر ہے؟ کیا بدکاری کرنے والا کافر ہے؟
اگر چوری کرنے والا بدکاری کرنے والا کافر ہے تو اللہ کے رسول کیوں فرما رہے ہیں اس کا مانتے کافر کو تو اللہ معاف کرے. اور پھر دنیا میں اصلاح مل جائے تو یہ اصلاح اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ کفارہ بن جائے گی. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کافر نہیں ہے. تو اس حدیث سے پتا چلا کہ چوری کرنے والا کافر بہرحال نہیں ہے، بدکاری کرنے والا کافر نہیں ہے. ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 6780 6780. اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا ایک شراب پینے والے کو. آپ نے اسے مناسب سزا دی، پھر اس کو لایا گیا، پھر مناسب سزا دی. بار بار وہ شراب پیتا رہا اور بار بار سزا لیتا رہا. لوگوں نے اس پہ لعنتیں بھیجی تو آپ نے کہا تھا لا تلعنوہ، اس پہ لعنتیں نہ بھیجو، اللہ کی قسم یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. شراب پینے والے کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس پہ لعنت نہ کرو، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. تو اس حدیث نے کیا بتایا پھر؟ شراب پینے والا کافر نہیں. تو پھر اس حدیث کا کیا کریں گے؟ دیگر احادیث کو اگر آپ سینے سے لگا لیں گے تو اس حدیث کا کیا کریں گے؟ جس حدیث میں فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تب وہ مومن نہیں ہوتا. زنا کرنے والا اس حال میں زنا نہیں کرتا کہ مومن ہو. شراب پینے والا اس حال میں شراب نہیں پیتا کہ مومن ہو. چوری کرنے والا اس حال میں چوری نہیں کرتا کہ مومن ہو. تو اس کا مفہوم یہ ہے میرے بھائیوں کہ چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تب وہ کامل ایمان والا نہیں ہوتا بلکہ ناقص ایمان والا ہوتا ہے. شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تب وہ کامل ایمان والا نہیں ہوتا بلکہ ناقص ایمان والا ہوتا ہے. اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ایمان کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے. تو اس کے ایمان کا لیول بہت کمزور ہو چکا ہوتا ہے، بہت نیچے اس کا ایمان آ چکا ہوتا ہے. یہ مراد ہے. اور اسی لیے فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحیح حدیث میں کہ میری شفاعت کن کے لیے ہے؟ میری امت کے ان لوگوں کے لیے جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے، میری شفاعت ہوگی ان کے لیے، جبکہ کافر کے لیے شفاعت آپ کی نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا بہرحال مسلمان ہے، کافر نہیں. اور اگر آپ چاہیں تو اس حدیث کو ایک اور حدیث کی روشنی میں بھی سمجھ سکتے ہیں. اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں، اور اسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. روایت کیا ہے کہ اذا زنى الرجل خرج منه الایمان كان عليه كالظلة فاذا انقلع رجع اليه الایمان، کہ جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تب ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور اس کے اوپر ہوتا ہے چھتری کی طرح. زنا کرنے والے کے اوپر ہوتا ہے کیسے؟ چھتری کی طرح. تو جب وہ زنا سے ہٹتا ہے، زنا سے کے عمل سے باہر نکلتا ہے، تب اس کا ایمان واپس آ جاتا ہے. تو ایک مفہوم یہ بھی ہے اس حدیث کا. بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ چاروں جرائم بہت بڑے جرائم ہیں، انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں، تباہ و برباد کر دینے والے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود یہ ماننا پڑے گا کہ چونکہ یہ لوگ توحید پہ ہیں، عقیدہ ان کا ٹھیک ہے، اس لیے یہ کافر نہیں ہے، مسلمان ہے. اگر دنیا میں توبہ کر لیں تو الحمدللہ، اگر توبہ کیے بغیر فوت ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں چاہوں گا تو معاف کر دوں.
ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کو شروع سے ہی معاف کر دے، اور ممکن ہے کہ ان میں سے بعض کو شروع میں معاف کر دے، بعض کو کچھ نہ کچھ سزا دے کر معاف کرے، اور بعض کو مکمل سزا دے کر معاف کرے، لیکن بالآخر وہ انسان جو کفر و شرک سے پاک ہے وہ کہاں جائے گا؟ جنت۔ حدیث نمبر بلکہ پچھلی حدیث کے چند الفاظ کی وضاحت کر دوں کہ لا یزنی، زنا نہیں کرتا، ازانی زنا کرنے والا، اور آگے لفظ تھا ولا ینتہبو لخبتن، اور نہیں کوئی ڈاکہ، نہیں کوئی ایسا ڈاکہ ڈالتا کہ یرفع الناسو، کہ لوگ اٹھائیں الیہ اس کی طرف، فیہا اس ڈاکے میں، ابصارہم اپنی نگاہیں، ان کے قابل ذکر ڈاکہ، وہ بڑا ڈاکہ، کہ جب کوئی بڑا ڈاکہ ڈالے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ تو لا ینتہبو، نہیں ڈاکہ ڈالتا۔ تو حدیث نمبر 480 1480 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کا نام کیا ہے جی؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسی الیمانی، یعنی کہ دوس قبیلے کے نام ہے اور یمن کے رہنے والے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، تین طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ انہیں ان کے گندے گناہوں سے پاک کرے گا۔ قال ابو معاویہ، ابو معاویہ کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ ولا ينظر الیہم، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کتنی سزاؤں کا اعلان ہوا ہے جی؟ 4۔ نمبر 1، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں پہ اللہ راضی ہوگا ان سے اللہ کلام کرے گا، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا پتہ چلتا ہے، اور قرآن پورے کا پورا اللہ کا کلام ہے، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگوں نے یہاں بھی تعویل سے کام لیا اور اس صفت کو حقیقت کے مطابق ماننے سے انکار کیا، تعویل کر کے مانا تو اس صفت کو کچھ اور ہی بنا دیا۔ کسی نے کہا جی اللہ کلام کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور مخلوق میں کلام کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے کلام کرتی ہے وہ مخلوق۔ کہتے ہیں اللہ کا کلام جو ہے وہ تو کلام نفسی ہے، یعنی کہ اللہ کا کلام ایسا نہیں ہے جس کی کوئی آواز ہو، جسے سنا جا سکے، جس کے کوئی حروف ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بات غلط ہے، اس حدیث سے بھی پتہ چلے گا اور آئندہ حدیث سے بھی۔ تو صحیح بات کیا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کی 114 سورتیں اللہ کا کلام ہے۔ مجھے یاد ہے کہ مدینہ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر عبداللہ العواجی میرے استاد ہیں، تفسیر کے بہت ماہر ہیں، مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ غور کریں گے کہ وہ لوگ جو قرآن کو صحیح معنوں میں اللہ کا کلام نہیں مانتے تو وہ صحیح معنوں میں اس قرآن کی عزت بھی نہیں کرتے، کیونکہ ان کے نزدیک اللہ کا کلام ہے ہی نہیں۔ ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ اللہ نے کسی اور مخلوق میں یہ کلام ڈال دیا اور وہ مخلوق کلام کرتی رہی۔ مثال کے طور پہ طور پہاڑ پہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو کلام کرنے والا کون تھا؟ درخت۔ وہاں پہ ایک درخت تھا، وہ بول رہا تھا۔ ہم نے کہا ظالموں اللہ سے ڈرو، قرآن میں آیا ہے کہ وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، تو کیا درخت کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں؟ تو یہ غلط عقائد ہیں۔ نجات اسی میں ہے کہ اللہ نے جو جیسے کہہ دیا اسے آپ مان لیں۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کریں گے ان لوگوں سے جن پہ راضی ہوں گے، چونکہ ان پہ اللہ راضی نہیں ہے تو ان سے اللہ وہ کلام نہیں کریں گے جو رضا پہ مبنی ہو۔
ہاں یہ ممکن ہے کہ اللہ ان سے کلام کریں ڈانٹتے ہوئے، حساب کرتے ہوئے، ناراض ہوتے ہوئے، لیکن اللہ ان سے کلام نہیں کریں گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ وہ کلام جو محبت پہ مبنی ہو، جو پیار پہ مبنی ہو۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ انہیں ان کے گناہوں کے بوجھ سے اللہ تعالیٰ ان کو آزاد نہیں کریں گے، پاک نہیں کریں گے۔ ولا ینظر الیہم، اور نہ ہی اللہ ان کی طرف دیکھیں گے۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ کی صفات میں سے صرف کیا دیکھنا، ہر کوئی اللہ کی نگاہ میں ہے، کوئی بھی اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اچھا، تو ان کے بارے میں کہا کہ اللہ ان کی طرف نہیں دیکھیں گے، تو کیا یہ اللہ سے چھپ جائیں گے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے رحمت سے نہیں دیکھیں گے، ان کی طرف اللہ کی رحمت والی نگاہ نہیں ہوگی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا علیم، درد دینے والا، تکلیف دے۔ یہ حدیث آپ لوگوں نے پہلے بھی کئی دفعہ سنی ہوگی، اور وہاں پہ آیا ہوگا کہ یہ تین لوگ کون ہیں۔ نمبر ایک، وہ جس کی شلوار اس کے ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے۔ نمبر دو، جو نیکی کر کے نیکی جتاتا ہے۔ نمبر تین، جو جھوٹی قسمیں اٹھا کے سودا بیچتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہی سزا بیان ہوئی ہے تین اور طرح کے لوگوں کے لیے۔ اس سے پتا چلا کہ یہ چار سزائیں کئی ایک لوگوں کے لیے ہیں۔ کسی حدیث میں آپ نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا، اور کسی دوسری حدیث میں آپ نے چند دوسرے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ تو یہاں پہ کن کا تذکرہ ہے؟ فرمایا پہلے نمبر پہ شیخ زان، وہ بوڑھا جو زنا کرنے والا ہو۔ تو اگر کوئی جوان زنا کرے تو کیا اسے معافی ہے؟ بالکل معافی نہیں ہے۔ اگر وہ شخص بدکاری کرے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کو آپ 100 کوڑے ماریں اور 1 سال کے لیے اس کو اس کے شہر سے نکال دیں۔ اور اگر شادی شدہ ہے تو سزا یہ ہے کہ پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دے، ختم کر دے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العزت بدکاری کرنے والے پہ کتنے ناراض ہوتے ہیں، چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان۔ لیکن بوڑھا ہونے کے باوجود زنا کرنا، جو عمر اللہ کو یاد کرنے کی ہے، توبہ و استغفار کی ہے، تہجد کا زیادہ اہتمام کرنے کی ہے، تلاوت کا زیادہ اہتمام کرنے کی ہے، اس عمر میں بھی آپ زنا کریں، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مجرم کی طرف نہیں دیکھیں گے پیار و محبت سے، اور نہ پیار و محبت سے اس سے کلام کریں۔ وَمَالِكٌ كَذَّابٌ، دوسرے نمبر پہ مالک بادشاہ، کذاب جھوٹ بولنے والا۔ دیکھیں، عام آدمی جھوٹ بولے تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے۔ بچہ جھوٹ بولتا ہے کس سے بچنے کے لیے؟ باپ سے بچنے کے لیے، باپ کی سزا سے بچنے کے لیے، باپ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے۔ طالب علم جھوٹ بولتا ہے ٹیچر کی سزا سے بچنے کے لیے۔ ایسے ہی لوگ جھوٹ بولتے ہیں پولیس سے بچنے کے لیے، عدالتوں سے بچنے کے لیے۔ لیکن بادشاہ ہو کر بھی جھوٹ بولے، تمہیں کیا ضرورت پڑی جھوٹ بولنے کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گناہ کی ضرورت نہ بھی پیش آئے، آپ یہ گناہ کرتے ہیں، گویا کہ آپ اس گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں، اور آپ میں رب کا ڈر اور خوف نہیں۔ یہی صورتحال ہے اس بوڑھے کی جو بڑھاپے میں زنا کرتا ہے، اور یہی صورتحال ہے اس بادشاہ کی جو بادشاہ ہونے کے باوجود جھوٹ بولتا ہے۔ وعائل مستکبر، تیسرے نمبر پہ وہ فقیر مستکبر جو تکبر کرنے والا ہو۔ یہ بھی ایک عجیب قسم ہے فقیروں کی۔ بھئی جس کے پاس مال ہے وہ تکبر کرے، گرچہ وہ جرم ہے، وہ گناہ ہے، لیکن چلے سمجھ آتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے۔ آپ غریب، فقیر، مسکین، آپ کس لیے تکبر کرتی ہیں؟ تو یہ تینوں مجرم اس قسم کے ہیں کہ جو ایسے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں جس کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاملہ اصل میں یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا ڈر اپنے دلوں میں نہیں رکھتے،
اللہ رب العزت کی تعظیم ان کے دلوں میں نہیں ہے، اللہ رب العزت کی عظمت ان کے دلوں میں نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کریں گے اور ان کی طرف نہیں دیکھیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب۔ اس کے بعد الفصل الثانی، دوسری فصل کا آغاز کرتے ہیں۔ دوسری فصل میں کیا ہوگا؟ الفضائل والاخلاق والآداب، ایسی احادیث کا تذکرہ ہوگا جس میں کئی فضیلتیں بیان کی گئی ہوں گی، جس میں اخلاق و آداب کا معاملہ ذکر ہوگا۔ باب نمبر 1، باب فضل الحب فی اللہ تعالی، اللہ تعالی کی راہ میں محبت کرنے کی فضیلت، اللہ کی وجہ سے محبت کرنے کی فضیلت، یعنی کہ جب آپ کسی سے محبت کریں کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا کیا مقام ہوگا، اللہ تعالیٰ سے آپ کو کیا ملے گا۔ حدیث نمبر 381، 1481 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یقول یوم القیامہ، بے شک اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن۔ کب کلام کریں گے؟ اس سے پتہ چلا کہ کلام کرنا اللہ کی وہ صفت ہے جو اختیاری ہے، اللہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے کلام کرتا ہے، تو یہ کلام اللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں میرے جلال کی وجہ سے، میری عظمت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، یعنی کہ میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ یہ سوال کریں گے تو لوگ اس سوال کو سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ اسے پتہ چلا کہ اللہ کا یہ کلام لوگ سن سکیں گے، اس کی آواز ہوگی اور اس کے حروف ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوں گے یہ لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کی شان کو واضح کرنے کے لیے کہیں گے سب کے سامنے، کہاں ہیں میری عظمت کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے؟ الیوم اظلہم فی ظلی، آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا، یوم لا ظل الا ظلی، جبکہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ آج میں ان کو سایہ دوں گا اپنے سائے میں، اپنے سائے میں۔ یہ جو نسبت ہے سائے کی اللہ رب العزت کی طرف، اللہ کا سایہ، یہ جو اضافت ہے، یہ جو نسبت ہے، کون سی ہے؟ یہ اس اضافت کا مطلب یہ ہے کہ وہ سایہ جو اللہ کا پیدا کرتا ہوگا، اللہ کی مخلوق ہوگا۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ کا ذاتی سایہ، اس سے مراد ہے اللہ کا پیدا کیا ہوا سایہ، اللہ کی کسی مخلوق کا سایہ۔ اور دوسری حدیث سے واضح ہوتا ہے کس کا سایہ ہوگا؟ اللہ کے عرش کا سایہ۔ تو فرمایا الیوم اظلہم فی ظلی، آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جبکہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ حدیث کون سی حدیث قدسی؟ حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، تو یہ اللہ کا کلام ہوا۔ اور دوسرے نمبر پہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کی وجہ سے آپس میں محبت کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت عظیم عمل ہے۔ اور آج میں یہ کہتا ہوں کہ کہاں ہیں اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے؟ آج ہماری محبتیں مسلطوں پہ مبنی ہیں، میں اس سے محبت کرتا ہوں جو میرا خیال رکھے، میں اس سے محبت کرتا ہوں جو مجھے ضرورت کے وقت قرضہ دے دے،
میں اس کا خیال اس سے محبت کرتا ہوں جو مشکل اوقات میں میرے کام آئے. کوئی بات نہیں، ان سے محبت جرم نہیں ہے. جو آپ کے ساتھ نیکی کرے اس سے محبت کرنی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. خود فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اپنے رب کا بھی شکر گزار نہیں ہے. جو آپ کے ساتھ نیکی کرے اس کو دعائیں دیں، اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کی محبت اپنے دل میں بٹھائیں، اچھی بات ہے. لیکن کیا کوئی ایسا بھی انسان ہے جس سے آپ کو محبت صرف اللہ کے لیے ہو، چاہے وہ آپ کو کوئی فائدہ نہ پہنچاتا ہو، چاہے وہ آپ کو مشکل اوقات میں قرضہ نہ دیتا ہو، چاہے مشکل اوقات میں آپ کے کام نہ آتا ہو، پھر بھی آپ اس سے محبت کرتے ہو اس لیے کہ وہ ہماری مسجد کا امام ہے، ہمیں 5 وقت کی نمازیں پڑھاتا ہے. ہم اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں کہ وہ قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا قاری ہے. ہم اس سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہماری مسجد میں وہ خطبہ دیتا ہے، درس دیتا ہے، درس حدیث، درس قرآن دیتا ہے. ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ کبیرہ گناہوں سے دور رہتا ہے. اس نے اللہ کی وجہ سے سودی ملازمت چھوڑ دی تھی، آپ اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں. آپ اس سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ آپ کے شہر میں توحید کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو شرک سے روکتا ہے. تو یہ محبتیں کس لیے ہیں؟ اللہ کے. تو ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت تو ہے وہ کس لیے ہے؟ اللہ کی وجہ سے. ہمیں صحابہ کرام سے محبت کس لیے ہے؟ اللہ کی وجہ سے. ہمیں جبریل علیہ السلام سے محبت کس لیے ہے؟ اللہ کی وجہ سے. آج توحید بیان کرنے والے علماء کرام سے محبت کس لیے ہے؟ اللہ کی وجہ سے. تو یہ وہ محبت ہے جو روز قیامت کام آئے گی، اور اس محبت کو اپنے دلوں میں پیدا کرنا چاہیے. یہ محبت جو ہے یہ دل کا عمل ہے یا ہاتھ کا عمل ہے؟ یہ دل کا عمل ہے. اس سے پتا چلا کہ دل کے اعمال پہ بھی اجر و ثواب ملے گا. اس حدیث سے پتا چلا کہ روز قیامت کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. تو اس سے پتا چلا کہ اس سائے پہ ایمان لایا جائے، آخرت پہ ایمان لایا جائے، ان چیزوں کو یقینی مانا جائے اور اس معاملے میں شکوک و شبہات سے دور رہا جائے. اس کے بعد حدیث نمبر 1482 1482 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری، کہ ایک آدمی نے اپنے ایک بھائی کی زیارت کرنا چاہی، فی قریۃ اخری، جو دوسرے گاؤں میں تھا، دوسرے شہر میں تھا. بھائی کس لحاظ سے؟ دین کے لحاظ سے. تو یہ کس محبت کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ دینی محبت کا. اللہ کی وجہ سے محبت، اللہ کے رسول کی وجہ سے محبت، قرآن کی وجہ سے محبت، مسجد کی وجہ سے محبت. تو ایک آدمی نے زیارت کرنا چاہی، وزٹ کرنا چاہا اپنے ایک بھائی کا، فی قریۃ اخری، دوسرے گاؤں میں. فارصد اللہ لہ، تو اللہ تعالی نے اس کے لیے بٹھا دیا، اس کے انتظار میں بٹھا دیا، علی مدرجتہ، اس کے راستے میں، ملکن، ایک فرشتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے انتظار میں ایک فرشتے کو اس کے راستے پہ بٹھا دیا. مدرجہ کا معنی آپ کیا کریں گے؟ راستہ. ارسدہ، انتظار میں بٹھا دیا، گھات میں بٹھا دیا. تو اب یہ فرشتہ کس شکل میں آیا؟ انسانی شکل میں. فلما اتی علیہ، تو جب وہ آدمی اس کے پاس سے گزرا، کون سا آدمی؟ زیارت کرنے والا. وہ گزرا علیہ، اس کے پاس سے. کس کے پاس سے؟ فرشتے کے پاس سے. تو قال این تریدو، فرشتے نے اس آدمی سے کہا این تریدو، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں کا قصد ہے؟ کہاں کا پروگرام ہے؟ قال، اس آدمی نے کہا اريد اخا لی فی هذه القرية، میں
اپنے ایک بھائی کا ارادہ رکھتا ہوں اس گاؤں میں، یعنی کہ میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. اريد اخا لی، میں اپنے ایک بھائی کا ارادہ رکھتا ہوں فی هذه القرية، اس گاؤں میں. قال، تو کہا کس نے؟ فرشتے نے. هل لك عليه من نعمة تربوها، کیا تمہارا اس پہ کوئی احسان ہے؟ تربوها، جس کو پالنا چاہتے ہو، جس کو مکمل کرنا چاہتے ہو، جس میں اضافہ کرنا چاہتے ہو. کیا یہ سلسلہ آپس میں پہلے سے چل رہا ہے کہ تم اس کے اوپر کوئی احسان کرتے ہو، کوئی اس کو چیز دیتے رہتے ہو، تو آج اسی میں اضافہ کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ یعنی کہ اپنا جو پرانا تعلق ہے، دنیاوی تعلق، اسے مستحکم کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ قال اللہ، اس آدمی کا نہیں 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 نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں، میرا اس کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے. غیر انی احببتہ فی اللہ عز وجل، لیکن میں نے اس کو اللہ کی وجہ سے محبوب بنا لیا. مجھے اس سے محبت ہوگی ہے، کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے. قال، اس فرشتے نے کہا فإنی رسول اللہ الیک، میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے آیا ہوں، میں تمہاری طرف اللہ کا قاصد بن کر آیا ہوں، میں تمہاری طرف اللہ کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں. کیا پیغام؟ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ، کہ بے شک اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے، جیسے تو نے اس کو محبوب بنا لیا، فیہ، اللہ کی وجہ سے. اللہ کی وجہ سے جب تو نے اللہ کے بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تمہیں کتنا بڑا اعزاز ملا کہ خود اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنا لیا. کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی شان ہے. کیا دنیاوی محبت پہ یہ نعمت ملتی ہے؟ اور اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لے. لوگوں سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، آپ سے محبت کرنے والا خالق ہوتا ہے. تو جب آپ اللہ والے بن جائیں، جب آپ اپنے دل کو اللہ کی محبت سے، عظمت سے بھر دیں، جب آپ کا چلنا پھرنا، زیارت کرنا، دوستیاں لگانا، یہ سب شریعت کے مطابق ہو جائے، اللہ کے احکام کے مطابق ہو جائے، تو پھر یہ اعزاز ملا کرتا ہے. اور ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں آج، ایسا نہیں ہے. بطور دین کے طالب علم میں بات کر رہا ہوں کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو ہم طالب علموں سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، کئی دفعہ بڑی دور سے ملنے کے لیے آتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں 4-5 ساتھی بہت دور سے آئے تھے. ایسے لوگ موجود ہیں جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، انہیں ہم سے کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی مطلب نہیں ہوتا، ملنے کے لیے آتے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو کتنی عظیم ہے یہ محبت، اور کیا شان ہے اس محبت کی. کہاں وہ گندی محبت عشق مشوقی والی جو گناہ پہ آمادہ کرتی ہے. جس محبت کا ارتکاب کرنے والا نمازوں کو بھول جاتا ہے، رب کو بھول جاتا ہے، والدین کو بھول جاتا ہے، بہن بھائیوں کو بھول جاتا ہے، جس محبت کے نتیجے میں کبھی خودکشی کرنا پڑتی ہے اور کبھی کسی اور جرم کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے. کہاں وہ گندی محبت، کہاں یہ عظیم محبت. افسوس یہ ہے کہ ہمارے شاعروں نے جو شعر کہے ہیں وہ عام طور پہ اس گندی محبت کے بارے میں. باب نمبر 2، باب اذا احب اللہ عبدا حببہ الی عبادی. جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے اپنے بندوں کے ہاں محبوب بنا دیتے ہیں، اس کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کو محبوب بنا لیتے ہیں تو صرف اللہ محبت نہیں کرتا، اللہ کے سارے نیک بندے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. کیا عظیم محبت ہے. حدیث نمبر 483، 1483.
قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا اذا احب اللہ العبد نادى جبریل، جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں۔ آواز کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کیا آواز دیتے ہیں؟ کہ ان اللہ یحب فلانا فاحببہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لے۔ فیحبہ جبریل، تو پھر اس بندے سے جبریل بھی محبت کرتے ہیں۔ یہاں پہ رکتے ہیں، تھوڑا سا غور کرتے ہیں اس حدیث کے اوپر۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی بندوں سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے جیسے اللہ کی صفت کلام کو مانتے ہیں، ایسے ہی اللہ کی صفت محبت کو بھی مانتے ہیں۔ نہ وہاں تعویل کرتے ہیں، نہ یہاں پہ تعویل کرتے ہیں، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے تعویل کرنے والے یہاں پہ بھی تعویل سے باز نہیں آتے۔ یہاں پہ کیا تعویل کریں گے؟ مثال کے طور پہ کہ اللہ جب یہ آئے قرآن و حدیث میں کہ اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کا مطلب حقیقی محبت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے انعام دینے کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے انعام دینے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ یہ شیطان کے وسوسے ہیں، شیطان کے حملے ہیں۔ اگر محبت اللہ محبت کرتا ہے یہ مان لو گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں جی، پھر تشبیہ لازم آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ بھی محبت کرے تو پھر تو اللہ کی محبت بندے کی محبت کی طرح ہوگی۔ بھئی تمہیں کس نے کہہ دیا کہ اللہ کی محبت بندے کی محبت کی طرح ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ہر عیب کمزوری سے پاک ہے، اور بندے کی محبت میں ہزار عیب ہیں، ہزار خامی ہیں، آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اگر اس انداز سے آپ بھاگتے رہے اللہ تعالیٰ کی صفات سے تو ارادے کی طرف آ جائیں۔ بندہ بھی ارادہ کرتا ہے، اللہ بھی ارادہ کرتا ہے، تو پھر ارادہ بھی نہیں مانتے، لیکن ارادے کو تم مان لیتے ہو۔ جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی 6-7 صفات مانتے ہیں، باقی نہیں مانتے، اور باقی صفات جب بھی آئیں گی تو ان کی تعویل کریں گے انہی 6-7 صفات کے ذریعے۔ تو ارادہ ان 6 صفات میں سے 6-7 صفات میں سے ایک ہے جس کو یہ مانتے ہیں۔ بھائی جس تشبیہ کی وجہ سے بھاگے ہو محبت کو ماننے سے، وہ تشبیہ تو ارادے میں بھی ہے۔ اصل میں تمہارا جرم یہ ہے کہ تم لوگ اللہ کی صفات کو بندے کی صفات سے تشبیہ دیتے۔ تمہیں کس نے کہا تشبیہ دو؟ جب تشبیہ دیتے ہو پھر کہتے ہو کہ نہیں یہ تو کام خراب ہو جائے گا، بھائی نہ دو تشبیہ۔ تمہیں کس نے کہا تشبیہ دو؟ تم یہ کہو کہ اللہ کی محبت ویسے ہے جیسے اللہ کے شیان شان ہے، اور بندے کی محبت ویسے ہے جیسے بندہ کمزور، ویسے اس کی محبت کمزور، جیسے بندے میں 100 عیب ہیں ایسے اس کی محبت میں 100 عیب۔ تو بہرحال اس حدیث سے پہلے نمبر پہ پتہ چلا اللہ کی محبت کا، کہ اللہ کئی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 2 پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں، نادا، تو پتہ چلا کہ اللہ کا کلام نفسی نہیں ہے، اللہ کا کلام حقیقی ہے۔ اللہ وہ کلام کرتے ہیں جس کی باقاعدہ آواز ہوتی ہے، جس کے حروف ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، نادا جبریل، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں۔ آواز دے کے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ یحب فلان، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فاحببہ، تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ فیحبہ جبریل، تو جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ جبریل تو فوری طور پر اللہ کی بات ماننے والے ہیں، وہ انسانوں کی طرح تھوڑے ہیں کہ آگے سے اعتراض کریں، وضاحتیں مانگیں، کیوں جی، کس لیے جی۔ جبریل علیہ السلام تو اللہ کی شان کو جانتے ہیں۔ دیکھیں جبریل وہ عظیم مخلوق ہے جس کے بارے میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ جب میں نے انہیں ان کی حقیقی شکل و صورت میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، اور آسمان و زمین کے مابین جو خلا ہے اس سارے خلا کو ان کی جسامت نے پر کر رکھا تھا۔ جبریل اللہ کتنی عظیم مخلوق ہے، پھر بھی اللہ کے سامنے وہ پر نہیں مارتے،
اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور یہ 5 فٹ کا انسان گندگی سے بھرا ہوا، پیشاب پخانہ، ناک کی رطوبت، آنکھوں کی رطوبت، کان سے بھی گند نکلتا ہے، گندا یہ انسان گندے پانی سے پیدا ہونے والا، یہ اللہ پہ اعتراض کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو 4 شادیوں کا حق دیا، عورتوں کو کیوں نہیں دیا؟ کبھی کہتا ہے جناب اللہ تعالیٰ نے عورت کی وراثت آدھی کو رکھی ہے، کبھی کہتا ہے جی عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے؟ جی تو کون ہے بھائی؟ تیری حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو وہ عظیم ذات ہے کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، سب میرے سامنے مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں، ہر ایک سے میں بات کچھ کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کی زمین پہ رہنے والا انسان، اللہ کی ہوا سے فائدہ اٹھانے والا، اللہ کے پانی سے فائدہ اٹھانے والا، اللہ نے جس کو نعمت دی اولاد کی، گھر کی، رزق کی، وہ اللہ پہ اعتراض کرے۔ فَيُنَادِي جبریل فی اہل السماء، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جبریل آواز لگاتے ہیں آسمان والوں میں، اور یہاں پہ آسمان سے مراد جن سے آسمان ہے، ان کے تمام آسمان والوں آواز لگا کے کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ یحب فلانا فاحبو، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تو ان سب اس بندے سے محبت کرو۔ فیحبہ اہل السماء، تو پھر اس بندے سے آسمان والے محبت کرتے ہیں۔ ثم یودع له القبول فی الارض، پھر اس کے لیے قبولیت زمین میں رکھ دی جاتی ہے۔ وہ زمین والوں میں بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ہر دل عزیز ہو جاتا ہے، زمین والے بھی اس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں زمین والوں سے مراد کون ہے؟ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو متقی اور پرہیزگار ہیں، وہ ایسے آدمی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ شیطان لوگ اس سے محبت کریں۔ اب لبرل قسم کے لوگ، بے دین لوگ، نماز نہ پڑھنے والے، کفر و شرک کا ارتکاب کرنے والے، یہ کیسے علماء سے محبت کر سکتے؟ آخری زمانے میں اگر کسی کو آپ نے اس حدیث کا مصداق جاننا ہو تو میرے ذہن میں ایک نام آتا ہے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، سعودی عرب کے مفتی اعظم، جو 20-25 سال پہلے فوت ہوئے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ وہ انسان اس حدیث کا مصداق تھا، نبینا، لیکن اس کا احترام کرنے والے سعودی عرب کے بادشاہ، وزیر، علماء، پبلک، ہر طرح کے لوگ ان سے محبت کرتے تھے۔ یہاں پہ ایک اور حدیث کے ذریعے وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جبریل کو حکم ملتا ہے کہ آپ محبت کریں، فرشتوں کو حکم ملتا ہے وہ محبت کریں، اور زمین والوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایک اور حدیث کے ذریعے اس میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ فرائض کی اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کا بھی اہتمام کرتا رہتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فاذا احببتہ، جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر، سنتے جائیے۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، میرا یہ محبوب بندہ مجھ سے سوال کرے تو میں عطا کرتا ہوں، اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔
زاد مسلم فی روایتہ، اب تک یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے حدیث نمبر 1483 1483، تو یہ حدیث جو تھی بخاری میں بھی تھی مسلم میں بھی تھی، لیکن اسی حدیث کے آخر میں کچھ اور الفاظ آئے ہیں، لیکن وہ بخاری شریف میں نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ مسلم شریف میں۔ تو امام مسلم نے اضافہ کیا فی روایت کی اپنی روایت میں کہ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض رکھتے ہیں، یعنی کہ اس سے نفرت کرتے ہیں، اسے ناپسند کرتے ہیں، تو اس سے پتہ چلا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی بندوں سے، برے بندوں سے، فاسق و فاجر لوگوں سے، کافروں سے اللہ تعالیٰ کیا رکھتے ہیں؟ بغض رکھتے ہیں، انہیں ناپسند کرتے ہیں، اللہ کو ان سے محبت نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض رکھتے ہیں، دعا جبریلا، تو اللہ تعالیٰ جبریل السلام کو بلاتے ہیں، اسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، بلاتے ہیں، وَيَقُولُ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انی ابغض فلانا فابغضہ، میں فلاں بندے سے بغض رکھتا ہوں، نفرت کرتا ہوں، اسے ناپسند کرتا ہوں، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ قال فیبغضہ جبریل، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تو پھر جبریل جو ہے اس سے بغض رکھتے ہیں۔ ثم ینادی فی اہل السماء، پھر وہ آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں، کون؟ جبریل علیہ السلام، کیا آواز دیتے ہیں کہ ان اللہ یبغض فلانا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے بغض رکھتے ہیں، فابغضوہ، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ قال، آپ علیہ السلام شاد فرماتے ہیں فیبغضونہ، تو یہ سارے آسمان والے فرشتے اس آدمی سے کیا رکھتے ہیں؟ بغض رکھتے ہیں۔ ثم توضع له البغضاء فی الارض، پھر اس کے لیے زمین میں بغض رکھ دیا جاتا ہے، نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ پھر زمین پہ رہنے والے اللہ کے نیک بندے ایسے بدبخت سے کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں، اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہاں میں مسلم شریف سے ہی کچھ الفاظ ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس حدیث کے راویوں میں سے ایک ہیں سہیل بن ابو صالح۔ یہ سہیل کہتے ہیں کہ میں اور میرا والد ابو صالح زکوان الزیات السمان، ہم میدان عرفات میں تھے، تو عمر بن عبدالعزیز گزرے، اور وہ اس موقع پہ حج کے امیر تھے، حج کے امام تھے، حج کا خطبہ دینے والے وہ تھے، حج ان کی نگرانی میں ہو رہا تھا۔ تو سہیل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا لوگ اٹھ اٹھ کر انہیں دیکھ رہے ہیں، تو میں نے اپنے باپ سے کہا ابا جی، میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر بن عبدالعزیز سے محبت کرتے ہیں۔ کون محبت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ تو میرے والد نے کہا بھی وہ کیسے؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی ہے، کیسے لوگ پیار و محبت سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ پیار و محبت سے دیکھنے والے کون تھے؟ حج کرنے والے نیک لوگ۔ تو عمر بن عبدالعزیز بھی ایک مثال ہے ان لوگوں میں سے جن کے بارے میں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے۔ اس کے بعد باب نمبر 3، باب المرء مع من احبہ، انسان ان کے ساتھ ہوگا جن سے اسے محبت ہوگی، انسان ان کے ساتھ ہوگا جن سے اسے کیا ہوگی؟ محبت ہوگی۔ حدیث نمبر 1484 1484 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن انس رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعہ، کہ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کس کے بارے میں؟ قیامت کے بارے میں۔ فقال، چنانچہ اس نے کہا، متی الساعۃ، قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کب بپا ہوگی؟ قال،
تو آپ نے کہا، آپ علیہ السلام نے اس سے کہا وَمَاذَا أَعْدَدتَّ لَهَا، تو نے اس قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ قیامت کی تیاری کے طور پہ کون کون سے اعمال تو نے جمع کیے ہیں، کیا تیاری کی ہے تو نے؟ یہ تمہیں فکر ہے کہ قیامت کب آئے گی، یعنی کیا مال کی فکر نہیں ہے؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، قیامت کی تیاری کے طور پہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، الا مگر انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ کہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی محبت کرتا ہوں۔ فقال، تو آپ نے کہا انت مع من احببت، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو، اور محبت کیسے کرتا تھا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ترجمہ کر لیتے ہیں، آخر میں اس حدیث کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ قال انس، انس کہتے ہیں فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، ہم کسی چیز پہ اتنا خوش نہیں ہوئے جتنے ہم خوش ہوئے نبی علیہ السلام کے بیان کیے ہوئے اس اصول پہ کہ انت مع من احببت، کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے، تمہیں اسی کا ساتھ ملے گا، اسی کے میت ملے گی جس سے تمہیں کیا ہوگا؟ محبت ہو۔ قال انس، انس کہتے ہیں فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں محبت کرتا ہوں نبی علیہ السلام سے اور ابو بکر سے اور عمر سے، وارجو ان اکون معهم، اور مجھے امید ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا، بحبی ایاہم، میری ان سے محبت کی وجہ سے، وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میں نے ان جیسے اعمال نہیں کیے، اگرچہ میرے اعمال ان کے اعمال جیسے نہیں ہیں۔ وفی روایت لہما، اور بخاری مسلم کی ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ قال، جناب انس کہتے ہیں بینما انا، جبکہ میں والنبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خارجان من المسجد، مسجد سے نکل رہے تھے، فلقینا رجل، ہمیں ایک آدمی ملا، عند سدۃ المسجد، مسجد کے دروازے کے پاس، فقالت، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، متی الساعۃ، قیامت کب ہوگی؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما اعددت لها، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ فکأن الرجل استکان، گویا کہ وہ آدمی پرسکون ہو گیا، گویا کہ وہ آدمی ٹھنڈا ہو گیا، گویا کہ وہ آدمی خاموش ہو گیا۔ ثم قال، پھر اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما اعددت لها کبیر صیام ولا صلاۃ ولا صدقۃ، میں نے اس کے لیے تیار نہیں کیا، کس کے لیے؟ قیامت کے لیے، میں نے اس کے لیے تیار نہیں کیے کبیر صیام، بہت زیادہ روزے، ولا صلاۃ، اور نہ ہی نمازیں، ولا صدقۃ، نہ ہی بہت زیادہ صدقہ خیرات، ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ قال انت مع من احببت، آپ نے کہا تمہیں اسی کی میت ملے گی جس سے تمہیں محبت ہے۔ اب اس حدیث پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ کہ جناب انس بن مالک کے بارے میں پتا چلا کہ یہ کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے، کہ یہ اور اللہ کے رسول ایک ساتھ مسجد سے نکل رہے ہیں، تب ایک آدمی نے سوال کیا ہے مسجد کے دروازے کے پاس کھڑے ہو۔ یہاں سے امام بخاری نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ آپ چلتے چلتے بھی لوگوں کو مسئلے بتا سکتے ہیں، فتویٰ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو قیامت کی کتنی فکر تھی، قیامت کی کتنی ٹینشن لیتے تھے، قیامت کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور اس سے پتہ چلا کہ انہیں قیامت کے وقوع پہ مکمل ایمان اور یقین تھا۔
اس کے بعد یہ کہ آپ نے کہا تم نے تیاری کیا کی ہے، اس سے پتا چلا کہ انسان کو زیادہ توجہ اس بات پہ نہیں دینی چاہیے کہ قیامت کب آئے گی، یہ علم تو اللہ کے پاس ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، فرمایا قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ اور جب جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا نبی علیہ السلام سے انسانی شکل میں آ کر کہ آپ بتائیں قیامت کب آئے گی، انہوں نے کہا تھا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، قیامت کب آئے گی اس بارے میں علم نہ تمہیں ہے نہ مجھے۔ تو آپ نے یہاں پہ وعدے کر دیا کہ آپ یہ سوال نہ کریں قیامت کب آئے گی، آپ یہ سوچیں کہ آپ نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، آخرت کی تیاری کیا کی ہے، قبر کی تیاری کیا کی۔ تو آپ نے اسے فکر آخرت دی ہے کہ آخرت کے بارے میں سوچو، کیا کیا اعمال تو نے کیے ہیں آگے بھیجے ہیں۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ جی میرے پاس تو کوئی اعمال نہیں۔ پھر اس نے وضاحت کی کہ میرے پاس بہت زیادہ نمازیں اور روزے اور صدقہ خیرات نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا کیا وہ بے نماز ہوگا؟ کیا وہ 4 نمازیں چھوڑ دیتا ہوگا اور ایک پڑھتا ہوگا؟ کیا وہ رمضان کے 30 کی بجائے 20 روزے رکھتا ہوگا؟ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ نفلی روزے۔ میرے پاس نفلی روزے بہت زیادہ نہیں ہیں، میرے پاس نفلی نمازیں کچھ زیادہ نہیں ہیں، میرے نام اعمال میں نفلی صدقہ خیرات بہت زیادہ نہیں۔ کیا ورنہ یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ نبی علیہ السلام کا کوئی صحابی ہو اور چند نمازیں پڑھتا ہو چند نہ پڑھتا ہو، رمضان کے کچھ روزے رکھ لیتا ہو باقی چھوڑ دیتا ہو۔ تو یہ مراد نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی محبت ہے۔ محبت تقاضا کرتی ہے کس چیز کا؟ کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی بات مانی۔ جو اللہ کے رسول کی بات نہ مانی، فرض نمازیں نہ پڑھے، فرض روزے نہ رکھے، فرض زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ کس چیز کی محبت ہے جی؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ خالی دعویٰ ہے جو حقیقت سے خالی ہے۔ تو یہ صحابی جو ہیں یہ نہیں بتا رہے کہ میں فرض نمازیں کچھ پڑھتا ہوں کچھ نہیں پڑھتا ہوں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے نام اعمال میں بہت زیادہ نفلی روزے، نفلی نمازیں، نفلی صدقہ خیرات نہیں ہے، لیکن ایک بات یہ کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ محبت جب اللہ سے کی جائے، اللہ کے رسول سے کی جائے، اللہ کے نیک بندوں سے کی جائے، تو اس میں کتنی طاقت ہے، وہ کتنا عظیم عمل ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں انت مع من احببتا، کہ تمہیں اسی کے میت ملے گی جس سے تمہیں محبت ہو۔ اور جناب انس سے سن کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے محبت ہے نبی علیہ السلام سے، ابو بکر و عمر سے، اس لیے مجھے امید ہے کہ میں روز قیامت ان کی میت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں۔ تو کیا جناب انس فرض نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ کن اعمال کی بات کریں؟ نفلی اعمال۔ تو جب انسان فرائض و واجبات پہ عمل کرتا ہو، کبیرہ گناہوں سے دور رہتا ہو، نفلی اعمال اگرچہ کم ہوں لیکن محبت اللہ کے نیک بندوں سے ہو، ان کی میت ملے گی۔ اب مجھے اور آپ کو چاہیے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے اپنے دل سے پوچھیں کہ میرے اور آپ کے دل میں محبت کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کی ہے، صحابہ کرام کی ہے، یا کھلاڑیوں کی، اداکاروں کی، گلوکاروں کی محبت ہے؟ خواب ہی خواب میں ہماری ملاقاتیں صحابہ کرام سے ہوتی ہیں، یا کبھی کسی کرکٹر سے، کسی فٹ بالر سے، یا کسی گلوکار سے، کسی اداکار سے ہماری ملاقات ہو رہی ہوتی ہے۔ ہماری جب بچوں سے گفتگو ہوتی ہے گھر میں تو وہ صحابہ کرام کے بارے میں ہوتی ہے، تابعین کے بارے میں ہوتی ہے، علماء کرام کے بارے میں ہوتی ہے۔ ہم ان کے دلوں میں کن کی محبت داخل کر رہے ہیں؟ سوچئے، آپ اپنے بچے کو کس سکول میں بھیج رہے ہیں؟ کیا وہ سکول آپ کے بچے کے دل میں صحابہ کرام کی محبت داخل کر رہا ہے، علماء کرام کی محبت داخل کر رہا ہے، اہل توحید کی محبت داخل کر رہا ہے، یا وہ سکول ان کے دل میں
گلوکاروں کی، اداکاروں کی، کنجروں کی، بدکاروں کی، چوروں کی، ڈاکوں کی محبت کو داخل کرنا. سوچئے ذرا، غور کیجیے. اگر آپ کے بچے کے دل میں محبت ان غلط لوگوں کی بیٹھ گئی تو سوچئے کہ روز قیامت آپ کا بچہ کن کے ساتھ کھڑا ہو. وہاں تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ ہوں؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ، ابو بکر و عمر کے ساتھ. اور دنیا میں ان کا راستہ اختیار نہیں کرتا. یہاں پہ کن کا راستہ؟ انگریزوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، کافروں کا. اور اس حدیث سے ہمارا ایک اور مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تمہیں اسی کی معیت ملے گی جس سے تمہیں محبت ہو. تو کیا یہ معیت تقاضا کرتی ہے کہ وہ سارے لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ہوں. تو کئی لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ اوپر ہیں، سب سے اوپر، عرش سے اوپر. اوپر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے. سب کے ساتھ ہیں کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، علم کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے. لیکن ذاتی طور پہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پہ. اور یہ عقیدہ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اندر ہیں، ہر ایک کے دل میں ہیں. یہ عقیدہ درست نہیں ہے. جنہوں نے عقیدہ اپنایا ہے انہوں نے ان ایتوں کی وجہ سے اپنایا جن ایتوں میں اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ. تو میں کہنا چاہتا ہوں ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، جسم کے ساتھ جسم ہے، یا آپ اس کے دل کے اندر ہیں. یہاں پہ دیکھیے آپ فرما رہے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ کو محبت ہوگی اسی کی معیت ملے گی. اللہ کے رسول کے روز قیامت اپنے محل میں ہوں گے، اپنی بیویوں کے ساتھ ہوں گے، اور جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں وہ اپنے کسی مقام پہ ہوں گے، اپنی کسی جنت میں ہوں گے. اگرچہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ، لیکن معیت کا ہمیشہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ آپس میں کیا ہو گیا ہے، اتصال ہو گیا ہے، یا اتحاد ہو گیا ہے، یا حلول ہو گیا ہے. یہ مطلب نہیں ہوتا. یہاں پہ علماء کرام نے ایک اور وضاحت کی ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہوں گے جس سے آپ کو محبت ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں کا درجہ ایک جیسا ہو جائے گا، ورنہ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمام صحابہ کرام کو ہے، اور بعد میں آنے والے حقیقی اور سچے مسلمانوں کو بھی ہے. تو کیا یہ سارے اللہ کے رسول کے درجے کے برابر ہو جائیں گے؟ نہیں. اس سے مراد یہ کہ درجہ اپنا اپنا، مقام اپنا اپنا، لیکن جس کے ساتھ آپ کو محبت ہے اسے آپ کو دیکھنے کا موقع ملے گا. یہ مطلب ہے اس کا. اس کے بعد باب نمبر 4، باب تفسیر البر والاثم. البر اور الاثم کی وضاحت کہ البر اور الاثم کس کو کہتے ہیں. البر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نیکی. اور الاثم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گناہ. تو نیکی اور گناہ کے بارے میں وضاحت. البر والاثم کا ایک ساتھ تذکرہ قرآن حکیم میں آیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی کے کاموں میں اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے. حدیث نمبر 485 1485 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والی امام کون ہے؟ امام مسلم. عن النواس بن سمعان الانصاری، روایت ہے جناب نواس بن سمعان انصاری سے، کلابی سے. قال، وہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاثم، میں نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے بر اور اسم کے بارے میں، نیکی اور گناہ کے بارے میں. نیکی کس کو کہتے ہیں، گناہ کس کو کہتے ہیں؟ فقال، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البر حسن الخلق، نیکی نام ہے عمدہ اخلاق کا. نیکی نام ہے کس چیز کا؟ عمدہ اخلاق کا. والاثم، اور گناہ وہ ہے ماہا کا جو کھٹکے، فی صدری کا تمہارے سینے میں، وکراہتا،
اور آپ ناپسند کریں اس بات کو کہ ان یطلع علیہ الناس، کہ لوگ اس پہ مطلع ہوں، لوگوں کو اس کا پتہ چلے۔ تو یہ وضاحت فرمائی ہے نبی علیہ السلام نے نیکی اور گناہ کی۔ تو نیکی آپ نے کس کو قرار دیا ہے؟ اچھے اخلاق۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز نیکی نہیں ہے، حج نیکی نہیں ہے، تو اللہ کے رسول کریں نیکی ہے عمدہ اخلاق۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی انداز ہے جو انداز آپ نے اس حدیث میں اختیار فرمایا ہے جس میں آپ کہتے ہیں الحج عرفہ۔ حج کس چیز کا نام ہے؟ وقوف عرفات کا۔ حج نام ہے کس کا؟ وقوف عرفات میں جانے کا، عرفات میں ٹھہرنے کا۔ تو کیا بیت اللہ کا طواف جو ہے وہ حج میں سے نہیں ہے؟ مزدلفہ میں جانا کیا حج میں سے نہیں ہے؟ کنکریاں مارنا حج میں سے نہیں ہے؟ مراد یہ ہے کہ وقوف عرفات اہم ترین چیز ہے حج میں۔ ایسی عمدہ اخلاق اہم ترین چیز ہے کس میں؟ نیکی میں۔ اگر آپ نیکی کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں اپنے اخلاق کو عمدہ بنائیں۔ اور کچھ علماء کرام نے اس جملے کی وضاحت یوں کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ نیکی ہے عمدہ اخلاق، عمدہ اخلاق کا نام نیکی ہے۔ عمدہ اخلاق آپ کا پڑوسی کے ساتھ بھی ہو، والدین کے ساتھ بھی ہو، اور رب کے ساتھ بھی۔ رب کے ساتھ اچھا اخلاق کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں پہ آپ اللہ کے شکر گزار ہوں، آپ اللہ کی بات ماننے والے ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بندے بن جائیں۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، گناہ کیا ہے جو کھٹکے آپ کے سینے میں۔ گناہ سینے میں کب کھٹکتا ہے؟ جب سینہ کون سا ہو؟ ایمان والا ہو، جب دل زندہ ہو، جب دل صحیح کام کرتا ہو۔ ورنہ کئی دل ایسے ہوتے ہیں جو مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، جن پہ ختم اللہ علی قلوبہم، جن دلوں پہ اللہ کی مہر لگ چکی ہوتی ہے، جو دل زنگ آلود ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ گناہ کریں بھی تو دل کھٹکتا نہیں۔ یہ آپ گفتگو کر رہے ہیں صحابہ کرام سے، اور صحابہ کرام کے دل زندہ تھے، کام کرتے تھے، اس لیے آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ گناہ وہ ہے جو کھٹکے آپ کے سینے میں۔ وَكَرِهْتَ، اور آپ ناپسند کریں اس بات کو کہ لوگ اس کو جان لیں، اس پہ مطلع ہوں۔ یعنی کہ ایک کام ایسا ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ گناہ ہے یا نہیں، تو اللہ کے رسول نے اصول بیان کر دیا کہ وہ کام جس کے بارے میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ حرام ہے یا حلال ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ کام کرتے ہوئے آپ کا دل مطمئن ہے۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ نہیں یہ کام جائز نہیں ہو سکتا، آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ کام کروں اور لوگوں کو پتہ نہ چلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام جائز نہیں ہے، یہ کام گناہ ہے، یہ کام غلط ہے، اسی لیے آپ لوگوں سے چپتے پھر رہے ہیں، اسی لیے آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہ ہو۔ تو یہاں پہ بھی بات ہو رہی ہے ان لوگوں کے دلوں کی جن کے دل صحیح کام کرتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد باب نمبر 5، باب مجالست الصالحین، یہ باب ہے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے بارے میں، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کے بارے میں، نیک لوگوں کو دوست بنانے کے بارے میں، نیک لوگوں کی ہم نشینی کے بارے میں۔ حدیث نمبر 486 1486 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے جناب ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال کہ آپ نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسکی ونافخ الکیر، نیک ہم نشین، نیک دوست، والسوء اور برا دوست، برا ہم نشین،
ان کی مثال کستوری اٹھانے والے اور بٹی میں پھونکنے والے کی طرح ہے. وضاحت آپ خود فرما رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ حامل المسک کس کو کہتے ہیں؟ کستوری کو. حامل اٹھانے والا جس کے پاس کستوری ہے بیچنے کے لیے. ونافخ الکیر جو بٹی میں پھونکتا ہے. بٹی کس کی ہوتی ہے؟ لوہار کی، زرگر کی. ان کی ہوتی ہے نا وہ جگہ جہاں وہ آگ لگاتے ہیں اور اس میں لوہا گرم کرتے ہیں یا سونا گرم کرتے ہیں تاکہ میل کچیل الگ ہو جائے اور ستھرا سونا ایک سائڈ پہ ہو جائے. تو پھونکے مارتے ہیں. تو فرمایا اچھے دوست اور برے دوست کی مثال کستوری اٹھانے والے اور بٹی میں پھونکنے والے کی طرح ہے. نافق پھونکنے والا، الکیر بٹی. آپ نے یہ مثال بیان کرنے کے بعد اس کو پھر واضح کیا. آپ فرماتے ہیں فحامل المسکی اما ان یہدیک، کستوری اٹھانے والا یا تو آپ کو تحفۃً دے دے گا. کیا؟ کستوری. وَإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنْهُ، یا آپ اس سے خرید لیں گے. کیوں؟ کیونکہ خریدنے میں سہولت آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے. وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، اور یا آپ اس سے اچھی خوشبو پاتے رہیں گے کیونکہ اس کے پاس خوشبوئیں ہیں اس کے بیگ میں، اس کی جیب میں. تو یا تو آپ کو تحفتاً دے دے گا یا آپ اسے خرید لیں گے، ورنہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے خوشبو تو آتی رہے گی نا. یا خوشبو کو وہ روک لے گا؟ روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. تو یہی مثال ہے کس کی؟ اچھے دوست کی. وہ آپ کو خود ہی نصیحت کرتا رہے گا، خود ہی علم دیتا رہے گا، خود ہی کفر و شرک سے خبردار کرتا رہے گا، کبیرہ گناہوں سے خبردار کرتا رہے گا. اور اگر وہ ایسا نہیں ہے تو آپ اس سے نصیحت مانگتے رہیں گے، مشورہ لیتے رہیں گے اور وہ آپ کو اچھے مشورے دیتا رہے. اور اگر وہ نصیحت کرتا نہیں، آپ نصیحت مانگتے نہیں، تو اس کو دیکھ دیکھ کر خود ہی آپ کو نصیحت ملتی رہے گی. جب آپ دیکھیں گے کہ اچھا بلا بیٹھا ہوا تھا اذان سن کے فوراً اٹھ کھڑا ہوا ہے، تو آپ میں بھی شوق پیدا ہوگا نماز کے لیے نکلنے کا اور پڑھنے کا. جب آپ دیکھیں گے کہ وہ بتا رہا ہے کہ میرے 5 بیٹے حفظ کر چکے ہیں، تو آپ کہیں گے ایک بچہ پھر میں بھی حافظ بنا. تو آپ کو اس کو دیکھ کر نصیحت ملتی رہے گی. وَنَافِخُ الْكِيرِ، اور بٹی میں پھونکنے والا اما ان یحرق ثیابک، یا تو آپ کے کپڑے جلا ڈالے گا، واما ان تجد ریحا خبیثا، اور یا آپ پاتے رہیں گے بری مہک، بری بو. اچھی آپ کو بو نہیں آئے گی، خوشبو نہیں آئے گی، بدبو آئے گی. تو اب آپ سوچئے کہ اگر بھٹی پھونکنے والے کو دوست بنا لے تو کوئی فائدہ ہے نہیں، نقصان ہی نقصان ہے. اس کے پاس بیٹھیں گے، وہ جناب پھونکے مارے گا تو چنگاریاں اڑیں گی، تو کوئی نہ کوئی چنگاری آپ کے کپڑوں پہ گرے گی، آپ کے اچھے بھلے کپڑے جو ہیں ان کا ستیہ ناش ہو جائے گا. اور اگر آپ اس کی چنگاریوں سے بچ بھی گئے تو آپ دھوئیں سے، بدبو سے نہیں بچ سکیں. ایسے ہی برا دوست جو ہے یا تو خود ہی آپ کو بری لائن پہ لگا لے گا، اور اگر وہ نہ لگا سکے یا نہ لگائے تو آپ اس کو دیکھ دیکھ کر گناہوں کی طرف راغب ہو جائیں. جب وہ کہے گا کہ میں فلاں بینک میں اتنے پیسے رکھنے والا ہوں، ہر مہینے پروفٹ آیا کرے گی، تو آپ بھی سوچیں گے یار اس کو کتنی موج ہے، بینک میں 10 لاکھ روپے سے رکھ دیا، اب ہر مہینے اس کو پیسے آ رہے. تو آپ کا بھی دل چاہے گا، ہو سکتا ہے آپ فوری طور پر اس کی بات نہ مانیں لیکن متاثر ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور ممکن ہے کہ کسی دن آپ اس کی یادات اپنا لیں. تو اس حدیث سے کیا سبق ملا؟ دوست کیسے ہونے چاہیے؟ نیک لوگ، نماز پڑھنے والے، توحید کو اپنانے والے، شرک و بدعات سے دور رہنے والے. اور آج سوچئے ہم نے اپنے بچوں کو کس مجلس میں بھیجا ہوا ہے. ہر آدمی غور کرے، میرے بچے کیا کسی مدرسے میں ہیں، کسی مسجد میں رہتے ہیں،
وہاں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہیں، اگرچہ وہ بھی فرشتے نہیں، غلطی ان سے ہو جاتی ہے، لیکن باقی لوگوں سے بہت بہتر ہیں۔ یا آپ کے بچے کسی ایسی یونیورسٹی میں ہیں جہاں صبح و شام شرک و بدعات پہ مشتمل گفتگو ہوتی ہے، صبح و شام الہاد کی ترغیب دی جاتی ہے، بے دینی کی ترغیب دی جاتی ہے، اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا جاتا ہے، قرآن کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کی 11 شادیوں کے متعلق گفتگو ہوتی ہے اور آپ پہ تنقید کی جاتی ہے، جہاں بے حیائی، بغیرتی، فحاشی وغیرہ ہے، تو ایسے ماحول میں رہ کر آپ کا بچہ، آپ کیا سمجھتے ہیں، متاثر نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں متاثر ہوگا۔ اس لیے اپنے بچے کو کس کے ساتھ رکھیں؟ کستوری والے کے ساتھ، کسی عالم دین کے ساتھ جو نیک ہو، عمل کرنے والا ہو، صرف علم والا نہ ہو، بعمل عالم دین ہو اور توحید کی دعوت دینے والا ہو۔ اس کے بعد باب نمبر 6، باب استحباب طلاقۃ الوجہ، کشادے چہرے سے ملنے کا، کشادے چہرے سے ملنا کیا مستحب ہے؟ کسی سے ملنا کشادہ چہرے کے ساتھ، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ، تو یہ کیا ہے؟ یہ مستحب ہے، یہ نیکی ہے۔ حدیث نمبر 1487 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن ابی ذر، روایت جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں، قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی چیز کو حقیر نہ جانو، من المعروف ہی، معروف میں سے، خیر کے کاموں میں کسی بھی خیر کے کام کو معمولی نہ سمجھو، کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات معمولی بھی ہو تو اسے حقیر نہ جانو۔ وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اگرچہ وہ نیکی یہ ہو کہ آپ اپنے بھائی سے ملیں کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ، یعنی کہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے بھائی سے ملنا یہ بھی نیکی ہے۔ آپ اس نیکی کو معمولی نہ جانیں، ایسی نیکیاں جمع کریں، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ یہ آپ نصیحت فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا، اس چہرے سے، جس چہرے کو دیکھ کر اس کے دل میں بھی خوشی داخل ہو، جب اس انداز سے آپ ملیں گے تو پھر آپ اللہ رب العزت کو راضی کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو ایک اور نیکی کا موقع ملے گا، کیونکہ شریعت کا اصول ہے کہ جب آپ ایک نیکی کرتے ہیں، شریعت دوسری نیکی کا بھی آپ کو موقع دیتی ہے، اس کی توفیق دیتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام کی حدیث سے ایمانوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔